کیا قربانی کے پیسے کسی غریب کو دینا جائز ہیں؟ میرے بھائی، قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شرعی حکم ہے، فرض کے درجے میں نہیں، لیکن سنت موقدہ ہے۔ نبی اسلام نے باقاعدگی سے کیا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، اور بڑی وعید ہے اس حوالے سے۔ ہمارے نزدیک وہ روایت بالکل درست ہے جو المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے۔ یہ وعید کے طور پر ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن میجورٹی اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں اور فٹ ان بھی بیٹھتی ہے۔ نبی الاسلام نے اس پہ ہمیشگی کی ہے۔ لیکن جس طرح حنفیوں نے کہا کہ یہ فرضیت کے درجے میں ہے، وہ ایک ایکسٹریم چیز ہے۔ سیدنا ابوبکر عمر سے ثابت ہے کہ وہ استطاعت کے باوجود بھی بعض اوقات قربانی کو چھوڑتے تھے تاکہ لوگ اسے فرض نہ سمجھنا شروع کرتے۔ لیکن قربانی کی جگہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کرنا، میرے بھائی 10 ذو الحجہ کے دن آپ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرتے، وہ اس قربانی کی برابری نہیں کر سکتا جو آپ اللہ کی راہ میں خون بہاتے ہیں۔ اگرچہ وہ خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن وہ سنت ہے ایک پیغمبر کی کہ اس سنت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے ہم حج کی ایکٹیویٹیز کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، اگرچہ ہمارے پیغمبر کی بھی سنت ہے، اس کو بھی ہم ابراہیمی سنت کہتے ہیں جو قربانی کی جاتی ہے۔ تو آپ نے سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ آج کل کے بعض ماڈرن اسکالرس اس قسم کی گفتگو کر دیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ بغیر شرعی ایکٹیویٹیز پہ چلے ہوئے لیکن مذہب کا شوق رکھنے والے ہمارے لوگ بھی آ کے ٹی وی پہ اس قسم کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جائیں، آپ شریعت کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ قربانی بھی کریں اور غریبوں کی مدد بھی کریں۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی آپ کو حج کرنے کا کیا فائدہ ہے، آپ غریبوں کی مدد کریں۔ بھائی فرض حج آپ نے کرنا ہے، ہاں نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، نفلی عمرے کرنے سے بہتر ہے آپ غریبوں کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، لیکن ایک قربانی تو آپ نے کرنی ہے، شریعت کو آپ نے نہیں بدلنا، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اس کے برابر پیسے دے دیے جائیں تو وہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ہوں گے۔ شیعہ علماء کے مطابق طواف نساء ہر عمرے کے بعد واجب ہے، نابالغ بچوں پر بھی، اور اسے نہ کرنے کی صورت میں بیوی حلال نہیں ہوگی۔ ہم اس مسئلے کے ساتھ بھائی ایگری نہیں کرتے۔ اس کا تعلق صرف حج تمتع کے ساتھ ہے اور حج کی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی نابالغ بچوں کا تو معاملہ نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے اوپر تو شریعت ہی نہیں ہے۔ باقی جو یہ عام انہوں نے معاملہ رکھا ہے، اس کا کوئی ثبوت اہل سنت کے ہاں کسی کتاب میں نہیں ملتا۔